کہ کثیر تعداد الحمدللہ یہاں موجود ہے۔ قیادت کی طرف سے یہی پیغام ہے کہ مقررین 3 سے 4 منٹ یا حد ہے 5 منٹ تک اپنی گفتگو نمٹائیں۔ میری گزارش ہے اب فضیلت الشیخ حضرت مولانا مفتی محمد رفیق سلفی حفظہ اللہ تعالیٰ سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ برکاتہ۔ صرف ڈاکٹر صاحب کی طرف سے جواب آیا ہے، باقی کسی کی طرف سے نہیں آیا۔ اللہ برکت عطا فرمائے، جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنہ قدیما و حدیثا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و خاتم الرسل محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ عز وجل وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد ماض الی یوم القیامہ۔ مختصر حمد و ثناء کے بعد مشائخ، علماء، اکابرین اور قائدین موجود ہیں۔ مجھے حکم ملا الامر فوق الادب کے تحت چند باتیں ذکر کر دیتا ہوں۔ لوگ فلسطین اور فلسطینیوں کو آہستہ آہستہ بھولتے جا رہے ہیں۔ ان کے مظالم کا چند دن تذکرہ ہوا، پھر یہ تذکرہ مدھم ہوتا ہوا نظر آیا۔ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی قیادت کو، امیر سندھ مفتی محمد یوسف قصوری حفظہ اللہ متعن اللہ بطول حیاتی کو، کہ انہوں نے پھر اس کو زندہ بھی کیا اور اس کا عنوان بھی یہی رکھا۔ یقیناً اپنے مسلمان بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے جنہیں ظلم کے ساتھ، جبر کے ساتھ ان کی زندگی کو اجیرن کیا جا رہا ہے۔ ہر طرف لہو ہی لہو ہے، اور مسلمان تو ایک جسد اور ایک جسم کی مانند ہوتا ہے۔ اگر میں حدیثیں پڑھنا شروع کر دوں کہ ایک جسد اور ایک جسم کی مانند کس طرح ہونا چاہیے، بڑا ٹائم چاہیے۔ آپ علماء ہیں، اگر جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو فاطمہ کے بابا نے فرمایا پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہو، اس طرح بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہو، اس طرح ان کا خون بہہ رہا ہو، تو مسلمان سکون کی نیند کیسے سو سکتے ہیں؟ حالات اور واقعات آپ کے سامنے۔ کبھی اسکول پر بم گرا دیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کی تعداد 100 سے بھی زیادہ ہوتی ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی ہسپتال پہ بم گرا دیا جاتا ہے، وہ بچے اور وہ لوگ جو پہلے زخمی ہوتے ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ نہ آنسو نکلتے ہیں، نہ دل غمزدہ ہوتا ہے۔ کہاں گئی وہ غیرت اور حمیت کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، ایک کافرہ عورت کی عزت خطرے میں ہوتی ہے، ایک کافرہ عورت پکارتی ہے آئینہ عمر، ایک کافرہ عورت آواز دیتی ہے اس کی عزت کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کے لشکر کو روانہ کر دیتے ہیں۔ اے مسلمانوں، آج مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، آج بچے ذبح ہو رہے ہیں، آج ان کا خون بہایا جا رہا ہے۔ کہاں گئی وہ حمیت؟ ہاں مولانا ارشد صاحب ٹھیک فرما رہے تھے، وہ 313 تھے، لیکن ایمان تھا، غیرت تھی، اللہ پر یقین تھا، شہادت کا جذبہ تھا، تبھی انہوں نے کافروں کو شکست دی تھی۔ آج مسلمان کتنے زیادہ ہیں، تقریر کا شوق نہیں ہے، گفتگو کا طریقہ بھی نہیں آتا، مشائخ نے حکم دیا، یہ دل کی بات کر رہا ہوں،
कितने मुसलमान हैं, कितने ममालिक हैं, कितने कुर्रे अर्ज में लोग हैं मुसलमान। इस्लामी मुल्क कुव्वत में सबसे ज्यादा है, करेंसी में सबसे ज्यादा है। कुवैत की करेंसी देखिए, अम्मान की देखिए, तादाद में सबसे ज्यादा है, असलहे के लिहाज से ज्यादा है, लेकिन आज मजबूर है, मकहूर है, बेकस है, बेबस है। इनको गैरत पकड़नी चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते, वल्लाह नहीं कर सकते। हुक्मरानों को हमीयत पकड़नी चाहिए, इनको गैरत दिलानी चाहिए। आप मिंबर मेहराब के वारिस हैं, आपने और मैंने इन्हें गैरत दिलानी है, इंशाल्लाह दिला के रहेंगे, दिलाएंगे इंशाल्लाह। उनके लिए हमने दुआएं भी करनी है, अल्लाह के सामने हाथ भी उठाने। और फिर एक और बात, उनकी माशी चीजों का हमने बाइकाट भी करना है। चंद दिन चला जी, नहीं कहानी नहीं इस्तेमाल करनी, आज वही शुरू हो गया। जबर तो बंद नहीं हुआ, जुल्म तो बंद नहीं हुआ, खून गिरना तो बंद नहीं हुआ, लेकिन आज आपकी बाइकाट बंद हो गया, आज दुआएं बंद हो गई, आज तस्करे बंद हो गए। नहीं मेरे भाई, उनका तस्करा करें, उनकी चीजों का बाइकाट करें, उनकी चीजों का बाइकाट करवाएं लोगों से। और फिर अल जिहाद माजिन इला यौमिल क़ियामा, अल्लाह की कसम, मैं जितना छुपाऊं, मैं जितना पर्दा डालूं, मेरे रब ने बार बार कहा जिहाद जिहाद और जिहाद। फातिमा का बाबा 27 जंगों में नजर आया, बदर में नजर आया, उहद में नजर आया, खंदक में नजर आया। फातिमा के बाबा ने फरमाया अल जिहाद माजिन इला यौमिल क़ियामा, इसे कोई नहीं रोक सकता, ये क़यामत तक जारी रहेगा। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह उनकी मदद फरमाए, अल्लाह उनकी नुसरत फरमाए और मुसलमानों को गलबा अता फरमाए।